نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إنك ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله اور روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ محترم میری ماں اور بہنیں، بھائی دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل، اس کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے زمانے میں، ایمان کے مٹ جانے لٹ جانے کے زمانے میں دعوت کی عظیم الشان محنت کو چالو فرما کر خصوصاً امت مسلمہ پر اور عموماً ساری انسانیت پر اللہ پاک نے احسان عظیم کا معاملہ فرمایا۔ یہ محنت حضرات انبیاء علیہم السلام کی محنت ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام امت میں سب سے نیک، سب سے افضل، سب سے قیمتی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ توکل اور تقوی والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام پاکیزہ لوگوں سے، اللہ پاک پاکیزہ نفوس سے یہ کام لیا کرتا تھا۔ اس کام کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس کی فضیلت اور بڑھا دی، اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا کام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تمام نبیوں میں ایسا ہے جیسا کہ سورج کا مقام ستاروں میں ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے جو رات بھر رہتے ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس طرح جو ہے تمام نبیوں کے سورج غروب ہونے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چمکنے کے لیے آیا ہے۔ قیامت تک کے لیے سورج چمکے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی ہوں۔ کوئی نبی کسی نبی کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام نبیوں آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں۔ ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی کا یہ ایک لمحہ تمام نبیوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ ایک سجدہ جو ہے تمام نبیوں کی ساری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ماں حضرت حوا کو، آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا فرمایا، آپ سوئے ہوئے تھے
آپ کے پہلو میں حضرت حوا کو بائیں پسلی سے اللہ نے بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت عورت ہماری ماں حوا ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا، جاگے تو دیکھا کہ پہلو میں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت لیٹی ہوئی ہے، اور جو ہے اس کا گلے کے اندر جو ہے ایک موتی کا ہار بھی اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اس موتی کے ہار کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نہیں ہے، اس کو دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، وہ ہار کو تم ہاتھ لگا نہیں سکتے، اس عورت کو بھی تم چھو نہیں سکتے کہ جب تک کہ تمہارا نکاح اور مہر ادا نہ ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر کیا چیز ہے، مہر کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تمہاری اولاد میں ایک نبی آنے والے ہیں، آخری زمانے میں آئیں گے، ان کے اوپر 3 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا تمہارے نکاح کا مہر ہے۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا مہر ہے۔ تو میری ماں بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اونچے، تمام سے افضل، تمام سے اعلیٰ، حضور کی شان میں لکھنے والوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، اور آخر میں جو ہے تمام تھک ہار گئے۔ تھکنے کے بعد سب نے کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے کم ہے۔ روزانہ صلاۃ و شکر پڑھ کے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے ایسے نبی کی امت میں بنایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبی تمنا کرتے تھے۔ بہت سارے نبیوں نے تمنا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اس امت کی فضیلت جب نبیوں نے دیکھا، اس امت کے مقام کے بارے میں سوچا، جانا، تو نبی کہنے لگے، اللہ اس آخری نبی، آخری جو امت آنے والی، اس کا نبی مجھے بنا دے۔ تمام نبیوں نے کہا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، نہیں، اس کے نبی تو طے ہو چکے ہیں، اس امت کا نبی کوئی بن نہیں سکتا۔ وہ اس امت کا نبی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے تلک احمد، جو ہے اس نبی کے جو ہے امت، نبی کون ہے اس امت کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام آئے ہیں، ایک احمد، ایک محمد۔ تو بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو بعد میں نبیوں نے کہا کہ کم سے کم اس نبی کا امتی بنا دے، اظہار کیا کہ اللہ اس نبی کا امتی ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے تو عیسیٰ نہیں ہے تیرا یہ مقام، ہے گدوں کی جائے دنیا تمام۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے اپنی جگہ نبی ہیں، لیکن قرب قیامت میں اس امت میں آئیں گے امتی بن کر۔ دمشق کی جامع مسجد میں آسمانی دنیا سے اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے سے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتر کر کہیں گے، سیڑھی لے کے آؤ۔ لوگ کہیں گے عصر کا وقت ہوگا، امام مہدی کی امامت اس مسجد میں ہوتی ہوگی، تو سیڑھی لے کے آؤ۔ لوگ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ تو بغیر سیڑھی کے آسمان سے اتر گئے نیچے، اب سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولے کہ اللہ پاک نے دنیا کو سبب کے درجے میں بنایا ہے، دنیا سبب سے چلتی ہے، اس لیے جو ہے سیڑھی لے کے آؤ۔ تو سیڑھی لے کے جو ہے یہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عصر کا وقت ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میری ماں بہنیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں 40 سال رہیں گے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کو اٹھا لیا گیا، 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، کہ بھی ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ لوگوں میں شبہ پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کون کس کو چڑھا دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے جب دوڑایا تو عیسیٰ علیہ السلام
ایک بہت بڑے گھر میں داخل ہوئے. جو سب سے پہلا شخص جو تھا اندر جو داخل ہوا اس کا نام تھا شیو. اس کا نام تھا شیو. اللہ پاک نے ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا اسے. شکل صورت شباہت اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اندر جا کر لوگ تلاش کرتے ہیں عیسیٰ نظر نہیں آ رہا، عیسیٰ نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے کہا شیو کو تو ہی عیسیٰ ہے. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں شیو ہوں، تمہارا دوست ہوں. لوگ کہاں مانیں گے؟ شکل صورت تو عیسیٰ کی ہے، شیو بولا تو کون مانیں گے؟ تو لوگ اسے پکڑے، لا کر کے اسے صلیب پہ لٹکا دیا. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور سولی پہ چڑھنے والا وہ شیو ہے. تو کہنے کا مطلب میری ماں بہنیں، اللہ پاک نے عظیم و شان کام دے کر اس امت کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ عظیم و شان کام ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے اس امت کا غم ہے، اللہ کے نبی کے سینے کا غم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا درد ہے. اللہ کے نبی کا سینہ ہمیشہ امت کے غم میں کھولتا تھا. کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہے متواصل الاحزان، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، ہمیشہ کا غم. دائم الفکرہ، ہمیشہ کی فکر، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. اور لیست لہ راحہ، زندگی میں کبھی راحت نہیں اٹھائی. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا، آپ کی زبان سے پہلا جملہ نکلا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد میری راحت ختم ہو گئی. کبھی زندگی میں تو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، کبھی آنکھ بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں فرمایا. تو ایسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو ہے سینے میں ایک عجیب و غریب درد تھا. آپ کا سینہ امت کے غم میں ایسا کھولتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسا ہانڈی میں سالن کھولتا ہے، کھت 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 کھت، جس طرح جو ہے سالن کھولتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ امت کے غم میں کھولتا تھا. تو میری ماں بہنیں، یہ دعوت و دین کی محنت اس امت کو اللہ نے دیا ہے. اس امت کے بارے میں قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ہمارے نبی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کافی ہیں پوری انسانیت کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والے، جہنم سے ڈرانے والے. اور اس امت کے بارے میں قرآن نے فرمایا اخرجت للناس، امت کو اللہ پاک نے جو ہے انسانیت کے لیے نکالا ہے، درد و غم کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. اللہ کی اطاعت کے لیے کروڑوں فرشتے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک نے کیوں پیدا فرمایا؟ کہ بھئی امت کے درد و غم کے لیے، امت کے جو ہے فکر کے لیے، ہر بہن کی فکر، ہر بھائی کی فکر، کہ بھئی پوری دنیا کے اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے لے کر، گھرانے سے لے کر پورے عالم کی فکر ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کو پہلی وحی نازل ہوئی دعوت کے کام کے تعلق سے، انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے. تو آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کو دیا. اخرجت للناس، ہم پیدا کیے گئے ہیں انسانیت کے لیے، پیدا کیے گئے ہیں انسانیت کا درد و غم کے لیے، انسانیت کا بھلا چاہنے کے لیے، انسانیت کی فکر کرنے کے لیے. تو دین سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نہیں آئے. دین اپنے محلے میں سیکھ سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں سیکھ سکتے ہیں، کسی استادنی کے پاس جا کر، کسی مدرسے میں، کسی جو ہے مدرسے میں داخلہ لے کر. بنات کی شاخیں ہیں تقریباً جو ہے تمل ناڈو میں اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، وہاں دین سیکھ سکتے ہیں. تو ہم دین سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایمان کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں. اور جو ہے وہ سطح کا ایمان ہمارا پیدا ہو جائے جو ایمان ہمیں بے قرار کر دے، ہمیں بے قرار کر دے، امت کا درد ہمارے اندر پیدا کر دے، امت کی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے. آج امت کا 95% طبقہ بھی بے نمازی ہے، 95% طبقہ بے نمازی ہے. ہر گھر میں بے نمازی بھرے پڑے ہیں. باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی، بیٹا نمازی تو باپ بے نمازی، شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی، بیوی نمازی تو شوہر بے نمازی، بیٹیاں بے نمازیاں. تو ہر گھر میں ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھر تک پھیلتی ہے. دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40، آگے 40، پیچھے 40. آج جو ہے بے دینی کی آگ پھیلی ہوئی ہے.
بے دینی کی آگ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں۔ ہر آدمی جو ہے یہ ہر آدمی مشغول ہے دین دنیا کے لیے۔ کاروبار والا کہتا مجھے کاروبار سے فرصت نہیں، کہ بھی سبزی بیچنے والا کہتا مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں، کہ بھی یہ کام کو لے کر کون کھڑنے والا ہے، یہ کام کو لے کر کون چلنے والا ہے۔ پوری دنیا میں ہر چیز کی آواز لگتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آواز اور آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی آواز کوئی لگا نہیں رہا ہے۔ کہ بھی 2-3% لوگ جو ہے تبلیغ میں جڑے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ بھی کوئی سارے مسلمان 4 مہینے نہیں لگائیں گے، سارے مسلمان بیرون 2 مہینے میں نہیں جائیں گے، ساری مسلمان کی عورتیں 1 چلہ نہیں لگا سکیں گی، لیکن اللہ نے جس کو توفیق دیا ہے، جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، وہی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اندر جو ہے ایک غم پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے، امت کا درد پیدا ہو جائے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو پوری دنیا کا درد ہمارے جگر میں ہونا چاہیے۔ یہ پوری امت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح بنایا ہے۔ یہ پوری امت ایک جسم ہے، پیروں میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں میں پانی نکل جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں پانی نکل جاتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں پانی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ پوری روح جو ہے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ روح کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر پورا بدن لیتا ہے۔ تو یہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ پوری امت کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ کہیں بھی درد ہوتا ہے تو جسم اس کا اثر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں جو ہے فکر کرنا چاہیے کہ یہ پوری امت جو ہے جنت میں جانے والی ہو جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہو جائے۔ سب سے پہلے میری ذات میں دین آ جائے، میرے گھر والی میں دین آئے، میرے بچوں میں دین آئے، میرے خاندان میں دین آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کی زندگی میں دین آتا ہے، تو فرمایا کہ مرد کی زندگی میں دین آتا ہے تو یہ سمجھو کہ باہر گھر کی دہلیز تک دین ہے۔ عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو گھر کے اندر دین داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ مرد بنتا ہے تو تنہا اکیلا بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو فرمایا کہ پورا خاندان بنتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت، نیک سیرت، امت کا درد و غم رکھنے والی اور اللہ سے ڈرنے والی، فرمایا یہ عورت جو ہے پردے حیا کے ساتھ زندگی گزارنے والی 70 اولیاء اللہ مردوں سے بہتر ہے۔ 70 اولیاء اللہ مردوں سے بہتر ہے۔ اور جو عورت بے دین ہے، دنیا کے اندر بے دین ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، بے حیا ہے، بازاروں کی زینت بننے والی ہے، نہ قرآن سے اسے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، ایسی عورت فرمایا کہ 1000 برے مردوں سے بدتر ہے۔ 1000 برے مردوں سے دنیا میں اتنا فتنہ نہیں پھیلے گا، یہ ایک عورت سے پھیلے گا۔ عورت دیندار بنتی ہے تو فرمایا کہ سارے گھرانوں میں دین آ جاتا ہے۔ اور جتنے اولیاء بنے ہیں دنیا کے اندر، جتنے کروڑوں اولیاء اللہ دنیا میں آئے ہیں، ان کے پیچھے عورت کی شکل ہے، ماں کی شکل ہے، بہن کی شکل ہے، خالہ کی شکل ہے، پھوپھی کی شکل ہے، نانی دادی کی شکل ہے۔ عورتوں نے جو ہے، ان عورتوں کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان عورتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اس طرح جو ہے محبوب سبحانی خطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جو بزرگان دین گزرے ہیں، تو میری ماں بہنیں، ان کی تربیت میں ماؤں کا ہاتھ ہے، ان کی تربیت میں ماؤں کا ہاتھ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بڑے عالم گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھی اصل وہ پیدا ہوئے مکہ میں ان کا جو ہے ولادت ہوئی، اور اس زمانے میں علم کا جو گڑھ تھا مدینہ منورہ تھا۔ اس زمانے میں علم کا جو گڑھ تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ مدینہ منورہ میں علم حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں پر خوب علم حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے آخری زمانے میں جو ہے یعنی علم حاصل کر کے ایسا انہوں نے جو ہے اتنے ذہین و فہیم تھے کہ لوگوں نے فراغت کے بعد کہہ دیا کہ آپ یہاں مکے میں یا مدینے میں پڑھائیں، مدرسے میں آپ کو پڑھانا چاہیے، یہاں آپ رہ جاؤ۔ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔
تو وہاں استاد بن گئے، پڑھانا شروع کر دیا، تو استاد بن کے وہ پڑھاتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میری ماں زندہ ہے مکہ میں، کتنے سال ہو گئے مجھے آ کر، اب میں کیا کروں، ماں کو ملاقات کرنا ہے، ماں کے پاس مجھے جانا ہے۔ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں رہ نہیں سکتا، ماں کی خدمت میں میرے لیے ضروری ہے، ماں کا دیدار بھی ہے، ماں کے صحبت میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ تو وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو لوگوں میں اتنی محبت تھی، لوگوں نے اتنے ہدیے لا کر دیے کہ ابھی ہجرت کر کے چلے جا رہے مکے کو، تو کئی اونٹ ہدیے کے جم گئے، کئی اونٹوں پر سامان ہدیہ جو بھی تھا وہ جمع ہو گیا۔ تو وہاں سے حضرت کئی اونٹوں پر مکے کی طرف نکلے۔ ماں کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا شافعی آ رہا ہے، تو وہاں سے ماں جو ہے ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر ریگستان میں دور آبادی سے نکل گئی۔ تو امام شافعی کئی اونٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں مکے کو، دور سے دیکھ لیا کہ میری ماں ہے، تو اونٹ پر سے اتر گئے، پیدل قریب آئے، ماں سے معانقہ کیا، ماں نے پیشانی کا بوسہ لیا، ماں بیٹا بہت دیر تک روتے رہے۔ اور اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے بہت سارا مدینے سے بہت سارے لوگ آئے تھے۔ تو وہاں ماں نے خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد وہ اللہ والی تھی، اللہ کی محبت میں ان کا سینہ جلا ہوا تھا، اور اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کے لیے سینے میں جگہ نہیں تھی، دل کے اندر جگہ نہیں تھی۔ تو ماں نے پوچھا، یہ بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ امی جان علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے ساتھ یہ بیٹا یہ سارا کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہا کہ لوگوں نے اتنی محبت کی مجھ سے کہ یہ ہدیے دے دیے لوگوں نے، یہ ہدیہ ہے، میں نے سوال نہیں کیا امی جان، یہ سب ہدیہ لوگوں نے دیا ہے، ہدیہ لینا سنت ہے، اس لیے میں نے ہدیہ قبول کر لیا۔ تو وہ آج کی مائیں ہوتی تو کہتی، بیٹا شاباش شاباش، دین کے ساتھ دنیا بھی لے کر آئے، دین کے ساتھ دنیا بھی لے کر آ گئے تم۔ لیکن وہ ماں ایسی تھی جن کے دل میں، جن کے سینے کے اندر دنیا کے لیے جگہ نہیں تھی سوائے اللہ کے لیے۔ تو ماں کہنے لگی، بیٹا یہ آگے کس کا شہر ہے؟ تو امام شافعی کہنے لگے، امی جان یہ تو میرا شہر ہے، یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ میرا پیدائشی وطن ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ غنی کا شہر ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا یہ غنی کا شہر ہے، بیٹا اس شہر میں غنی بن کے جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، بھکاری بن کے جاؤ گے تو سب کچھ ملے گا۔ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ بیٹا تم فقیر بن کے جاؤ گے تو بہت ملے گا، غنی بن کے جاؤ تو کچھ نہیں ملے گا۔ امام شافعی زار و قطار رونے لگے۔ جو کہتے نا، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل کے جلے ہوئے ان کی بات تھی، تیر کی طرح چپ گئی اندر۔ تو امام شافعی جو ہے وہ ماں سے ماں کی بات سن کر جتنے لوگ آئے تھے ملاقات کے لیے، سارے ہدیے اون سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، ننگے پیر ماں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل۔ تو میری ماں بہنیں، یہ جو ہے ان ماؤں نے اپنے ایسے بچوں کی تربیت کی، اور سوائے اللہ کی ذات سے کسی سے نہیں جوڑا، کسی سے اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ انہوں نے نہیں جوڑا۔ تو یہ اللہ والے بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، یہ ماؤں کی دینداری پرہیزگاری کی وجہ سے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دلی قطب مینار ہے، مہرولی ایک محلہ ہے، وہاں کے رہنے والے۔ آج بھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ان کا مزار ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، شرکیات کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن حضرت کا مقام و مرتبہ ان کی والدہ کی وجہ سے ملا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے 6 سال کے بچے تھے، 6 سال کے بچے تھے، مدرسے کو ان کے والدہ نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، روزانہ مدرسہ جاتے، قرآن پڑھ کے آتے تھے۔ تو جب بھی آ کر امی جان سے پوچھتے، امی جان بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، ماں کہتی، بیٹا کھانا میں کہاں دیتی ہوں، کھانا تو اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتے ہیں، پوری کائنات کو روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، مانگو اللہ سے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مصلی بچھاؤ، وضو کرو، اللہ سے مانگو نماز پڑھ کر، اللہ تمہیں روٹی دیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے مصلی بچھا کے وضو کر کے نماز پڑھی، اور جلدی ماں کیا کرتی تھی، روٹی گھی شکر ڈال کے کھڑکی میں رکھ دیتی تھی،
کہ بچہ اسے کھا لے، تو وہ جو ہے خوشی خوشی روٹی گھی شکر کھا لیتے تھے۔ کئی زمانہ گزر گیا تو ماں نے ان کو عادت ڈال دی، آتے ہی فوراً وضو کرتے، نماز پڑھ لیتے، اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے انتظام ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ماں رشتہ داروں کے پاس کسی کام کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی، تو وہاں جا کر فاصلہ دور کا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ماں وہاں، ارے اے اللہ بن بنایا میرے بچے کا ذہن خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے وہاں مصلی بچھایا، وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے وہ مانگ رہی ہے، اے اللہ زمانے سے میں نے اپنے بچے کا ذہن بنایا ہے، تیری طرف اسے جوڑا ہے اور تیری طرف متوجہ کیا ہے، آج میرے بچے کا بن بنایا ذہن خراب ہو جائے گا۔ اللہ تو بڑا قادر ہے، 18,000 مخلوقات کا پالن ہار ہے، اللہ میری غیر حاضری میں تو بچے کو روزی دے سکتا ہے، میرے بغیر بھی میرے بچے کو کھلا پلا سکتا ہے، اے اللہ میرے بچے کو روزی پہنچا دے، روٹی کھلا کے دکھا دے۔ وہ ماں تڑپ کے وہاں مانگ رہی ہے۔ یہاں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق آتے ہیں، وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روٹی نہیں ہے، شاید غلطی ہو گئی نماز میں، پھر دوبارہ نماز پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی، رو کے مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں وہاں سے آ گئی، ماں نے کہا کہ بیٹا بختیار تو نے روٹی کھائی؟ انہوں نے کہا کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، امی جان میں نے تو روٹی کھائی، 3 دفعہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی، لیکن امی جان ایسی مزیدار روٹی میں نے کھائی زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ اللہ نے اپنے قدرت سے خزانے غیب سے ان کو کھلایا۔ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے لیتے رہے، ہزاروں کا مجمع ان کے روزانہ لنگر میں کھاتا تھا، دسترخوان بچھاتے تھے، 100 قسم کے سالن ہوتے تھے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے چھپ کر آ کر ان کا کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، چہرے کو چھپا کر کے، جو ہے زمانے تک ان کا لنگر چلتا رہا۔ تو میری ماں بہنیں، یہ اللہ والے کیسے بنے؟ ماؤں کی وجہ سے بنے، ماؤں کی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے بنے۔ آج بھی یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنی اولاد و نسلوں کو دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی زبان کی میٹھے کلام کے ذریعے سے، میٹھی بات چیت کے ذریعے سے بچوں کو ہم لگائیں گے، تو میری ماں بہنیں یہ آخرت کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، آخرت کا یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی محنت میں کہا جاتا ہے ہم اللہ کے راستے میں اسی لیے آئے ہیں، امت کا درد و غم لے کر جانے کے لیے، امت کی فکر لے کر جانے کے لیے، عزائم ارادے کر کے جانے کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں جا کر وہاں جا کر کے محنت کرنا ہے، اور روزانہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کی نفی کرنا ہے، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والا، نہ جو ہے ذلت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، خوشی دینے والا، غم دینے والا، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ تو میری ماں بہنیں، ہم نکلتے رہیں گے تو بار بار اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، ایمان بھی بنے گا، یقین بھی بنے گا، آخرت کی فکریں بھی آئیں گی۔ تو کام تو اللہ ہی لیں گے، اللہ کا کام ہے، اللہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آج لے رہا ہے کہ بھی ہندوستان کی جو ہے پہلی جماعت مستورات کی فیجی جانے والی ہندوستان کی جماعت ہے، اور وہ بھی بنگلور کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے مستورات کی جماعت فیجی میں جانے والی بنگلور کی جماعت ہے۔ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساس خوش دامن صاحبہ، پہلے ان کا سفر ہوا فیجی میں، آسٹریلیا فیجی۔ اس طرح جو ہے ابھی 3-4 مہینے پہلے یہ ایک جماعت نور الہدا حلقہ بازار کی جماعت ہے، وہ جماعت 10 لاکھ خرچے میں 2 مہینے کے لیے امریکہ کے آخری علاقوں میں جا گئی کہ بھئی 10 لاکھ ان کا خرچہ۔ اس طرح میری ماں بہنیں اللہ پہنچائیں گے، جو ہے اللہ پہنچائیں گے، کام اللہ ہم سے لیں گے۔ یہ 3 دن شروعات ہے کہ 3 دن کے عزائم کر کے آگے ہمیں انشاءاللہ، آج بھی واپسی کی بات عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ، وہاں بھی بتائیں گے۔ لیکن مختصر یہ ہے میری ماں بہنیں، ہم عزائم ارادے کریں کہ دین کا کام ہمارا کام ہے، یہ دین کے کام کو اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، دین کی محنت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، حضور کی امت میں اللہ نے بنایا ہے۔ ہماری زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ دنیا تو چھوٹی ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہماری فکریں عظیم الشان فکریں، عظیم الشان محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی۔
حضور کی برکت سے یہ کام ہمیں ملا ہے، نہ نظام الدین سے ہمیں ملا ہے، نہ ریونڈ مرکز پاکستان کا وہاں سے ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام مردوں کو بھی اللہ نے دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ مردوں کے ذمہ کام ہے، عورتوں کے ذمہ کام ہے، اس کے لیے یہاں تعلیم ہوتی ہے، اور جو ہے 11 بجے سے آپ کی تعلیم، اس میں بھی فکر کے ساتھ بیٹھیں، جو ہے امت کے درد و غم کو لے کر بیٹھیں، اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھیں کہ مصلح تو اللہ کی ذات ہے، کوئی بہن کوئی پرانی ہماری اصلاح نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی ذات کی، اللہ ہی اصلاح کریں گے۔ جس کے اندر جتنی تڑپ اور طلب ہوگی اللہ اس سے اتنا کام لیں گے۔ کبھی جو کچھ کہا گیا اللہ کا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے بھی باتیں ہوں گی، آپ جتنے عزائم ارادے آگے کر کے جائیں گے اللہ اتنا ہم سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، فوراً مستورات تیار ہو جائیں، دوسرے مکان میں بھائی عبدالعزیز بھائی کے مکان میں وہاں پر منتقل ہونا ہے، انشاءاللہ دن بھر کا نظام وہیں پر رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، بے دینی کا غم نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ضعیف بندے ہیں مولا، اے اللہ کبھی نفس بہکاتا ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، کبھی ماحول کے بہکاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو ہماری نصرت فرما، مدد فرما۔ اللہ بڑا اونچا کام دیا ہے مولا، بڑا اونچا کام دیا ہے۔ اے اللہ ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے تجھے، لیکن ہمیں اس سے بہتر کام نہیں ملے گا مولا۔ ہم سے بہتر افراد تجھے مل جائیں گے، ہم سے بہتر ہماری مستورات تجھے کام کے لیے مل جائیں گی، لیکن ہمیں اس سے بہتر کام نہیں ملے گا۔ اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، استخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما، نام و نمود کے جذبے سے ہماری پوری حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، دکھلاوے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مخلصین کی جماعت میں ہمارا شمار فرما، مخلصین کی جماعت میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، اے اللہ تیرے نبی فرمایا کرتے تھے اے اللہ ان کے قدموں کے تلے بڑے بڑے فتنوں کو تو دبا دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارا شمار مخلصین میں فرما دے، مخلصین میں فرما دے، ریاکاروں سے ہمیں نکال دے مولا، ریاکاروں سے ہمیں نکال دے مولا، اخلاص نصیب فرما، استخلاص نصیب فرما، چھوٹا بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑائی کے ناپاک جذبے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ 2 دن کے لیے جماعت نے جتنا کام کیا ہے، اے اللہ ان کی محنت سے جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہے اس کی آپ یاری فرما، آپ یاری فرما۔ آج کا دن باقی ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو قبول فرما، ارادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ملکوں کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے ساری جماعت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرما، عالم اسلام کے لیے قبول فرما، پورے عالم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شایان شان نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔